محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، ہمارے سامنے کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق سوالات سے ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے ماضی مضارع یعنی مصدر سے نکلنے والے فعلوں کے کتنے صیغے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، اردو میں ہر ایک صیغے کی کیا پہچان ہے اور فارسی میں ہر ایک صیغے کی کیا پہچان ہے، یہ سماعت کیا تھا، پڑھا تھا۔ آج سوالات سے ہمارا سبق ہے۔ تو سوالات، یہ سوال کی جمع ہے، سوالات سوال کی جمع، سوال ایک سوال اور سوالات کئی سوال۔ جیسے کتاب ایک کتاب اور کتابیں کئی کتابیں، تو سوال ایک سوال اور سوالات کئی سوال۔ سوالات، سوال نمبر ایک، گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ گردن مصدر نہیں ہے۔ گردن مصدر نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ گردن مصدر کیوں نہیں ہے؟ مصدر کے آخر میں تو دن یا تن ہوتا ہے، تو دن تو ہے اس میں، گردن، تو مصدر کیوں نہیں ہے یہ؟ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، تو گردن سے دوسرے لفظ نہیں بنتے، اس لیے گردن مصدر نہیں ہے۔ مصدر ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہو، بلکہ سب سے پہلی بات مصدر کے لیے یہ ہے کہ اس سے دوسرے لفظ بنتے ہوں۔ تو جو مصدر کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، گردن میں یہی بات نہیں ہے کہ گردن سے دوسرے لفظ بنتے ہی نہیں، لہٰذا گردن مصدر نہیں ہے۔ دوسری بات، مصدر کا جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں نون الف زبر نا آتا ہے، نون الف زبر نا۔ تو گردن کا اردو میں ترجمہ گردن ہی ہے، تو نون الف زبر نا اس کے آخر میں آیا ہی نہیں، نون الف زبر نا اس کے آخر میں آیا ہی نہیں، تو اس پہچان سے بھی یہ مصدر نہیں ہے، کیونکہ اردو ترجمے میں آخر میں نون الف زبر نا نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک جواب اس کا
بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ گردن اردو کا لفظ ہے اور دنیتن فارسی میں ہوتا ہے مصدر کے آخر میں، تو یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ گردن فارسی کا ہی لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں اردو میں یہی فارسی کا لفظ استعمال کیا جاتا، اردو کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ یہ بہت ساری زبانوں سے مرکب مکسچر زبان ہے۔ اس میں جب غور کریں گے تو کچھ الفاظ ہندی کے ملیں گے، کچھ انگلش کے بھی مل جائیں گے، کچھ سنسکرت کے بھی مل جائیں گے، کچھ فارسی کے ہوں گے، کچھ عربی کے ہوں گے۔ تو اردو زبان کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ یہ بہت ساری زبانوں کا مکسچر ہے، اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ زیادہ ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ گردن اردو کا لفظ ہے فارسی کا نہیں، یہ غلط ہے، فارسی کا ہی لفظ ہے گردن، ہاں اردو میں استعمال ہوتا، تو صحیح جواب اسی طرح سے دیا جائے گا کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں فارسی میں دن یا تن ہوتا ہے، اور جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو نون الف زبر نہ آتا ہے، تو گردن میں فارسی میں بھی دن ہے اور اردو میں جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں بولتے ہیں تب بھی دن ہی رہتا ہے، اس لیے یہ مصدر نہیں ہے۔ تو گردن مصدر نہیں ہے، سب سے پہلی بات کہ اس سے دوسرے لفظ یعنی ماضی مضارع یہ امر نہیں وغیرہ دوسرے لفظ نہیں بنتے، گردن کی نہ تو کوئی ماضی آتی ہے، نہ مضارع آتا، نہ امر آتا، نہ مستقبل حال کچھ نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ اس کے آخر میں فارسی میں بھی دن ہے اور جب اس کو اردو میں بولا جاتا تب بھی دن ہی رہتا ہے، نون الف زبر نہ نہیں آتا، تو خالی صرف دن ہونا آخر میں یہ مصدر ہونے کی علامت نہیں ہے، ورنہ تو پھر برتن بھی مصدر ہو جائے گا، برتن کہ اس کے آخر میں تن موجود ہے، تو صرف دن یا تن ہونا یہ مصدر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مصدر ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ماضی مضارع حال مستقبل امر نہیں یہ سارے لفظ بنتے ہوں تب وہ مصدر ہوگا، تو برتن سے یہ سب کچھ بنتے ہی نہیں، وہ بھی مصدر نہیں ہے، تو گردن مصدر نہیں ہے۔ گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں یعنی واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم سب کی علامتیں ملا دو۔ واحد غائب کی علامت گفت تا مل گیا اس میں، جمع غائب کی علامت نون دال گفتند، اور واحد حاضر کی علامت یا گفتی، اور جمع حاضر کی علامت یا دال گفتید، اور واحد متکلم کی علامت گفتم، اور جمع متکلم کی علامت گفتیم، یہ سب علامتیں مل گئیں۔ خردم سوال نمبر 3، یہ سوال نمبر 2 تھا، سوال نمبر 3 خردم کیا صیغہ ہے، کیا صیغہ ہے یعنی کون سا صیغہ ہے، تو اب یہ آپ صیغوں کی علامتوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کون سے صیغے کی علامت ملی ہے، تو اس میں میم ملا ہوا ہے، خردم میم، اب دیکھ لیں کہ میم کون سے صیغے کی علامت ہے، تو واحد متکلم کی علامت ہے، تو خردم واحد متکلم کا صیغہ ہوا۔ سوال نمبر 4 جمع حاضر کی علامت بتلاؤ، جمع حاضر کی علامت بتلاؤ، جمع حاضر کی علامت یا دال، جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، جمع متکلم کا صیغہ، تو جمع متکلم کی جو علامت ہے
یا میم وہ گفت میں ملا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا گفتیم، تو گفتیم جمع متکلم کا صیغہ ہوا، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ گفتیم ہوا۔ خردند کیا صیغہ ہے، یعنی کون سا صیغہ ہے، تو خردند کون سا صیغہ ہے، اس میں بھی اس کے آخر میں علامت دیکھیں کون سے صیغے کی ملی ہے، صیغہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے آخر میں نون دال علامت ملی ہے، اب نون دال علامت صیغہ جمع غائب کی ہے تو خردند جمع غائب کا صیغہ ہوا، خردند جمع غائب کا صیغہ ہوا۔ سوال نمبر 7، گوید، یا پہ زبر لگا ہوا ہے، گوید میں کون سی علامت ہے، گوید میں کون سی علامت ہے، تو گوید میں واحد غائب کی علامت دال ہے، گوید دال، یعنی گوید واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اب طلبہ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ پڑھنے والے کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی یہاں اس طریقے کا سوال لایا گیا ہے کہ پڑھنے والے بچے ایک دم یا دال دیکھ کے، گوید میں یا دال دیکھ کر اس کو جمع حاضر کا صیغہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں جمع حاضر کی علامت ہے یا دال، گوید میں جمع حاضر کی یا دال علامت بتا دیتے ہیں یا دال دیکھ کر، حالانکہ یا اور دال دونوں یہاں علامت نہیں ہے بلکہ صرف دال ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یا اور دال دونوں علامتیں کیوں نہیں ہیں، صرف دال ہی کیوں ہے، تو اس کے لیے تنبیہ یاد ہونا چاہیے۔ تنبیہ میں انہوں نے فرمایا کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، دو ہوں خواہ ایک، دو ہوں خواہ ایک، تو علامت کے حروف جو ہیں ساکن ہوتے ہیں، دو ہوں یا ایک ہوں۔ تو گوید میں اگر یا اور دال کو علامت بنایا جائے دونوں کو، تو یا کو بھی ساکن ہونا چاہیے تب علامت ہو سکے گی۔ جیسے پروردید، پروردید میں یا دال دونوں ساکن ہیں، پروردید نہیں ہے وہ، پروردید بلکہ پروردید، یا بھی ساکن اور دال بھی ساکن، تب علامت ہے۔ تو گوید میں اگر یا ساکن ہوتی تب علامت کہا جا سکتا تھا، اب یا پر ہے زبر، یا ساکن نہیں ہے، گوید تو یا ساکن نہیں ہے، یا پر زبر ہے تو یا علامت کی نہیں ہو سکتی، یا علامت کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ علامت کی ہونے کے لیے ساکن ہونا ضروری ہے۔ تو یا جب علامت کی نہیں ہے تو صرف دال ہی بچا، تو گوید میں واحد غائب کی علامت دال ہے، یعنی گوید واحد غائب کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ گوید میں جمع حاضر کی علامت یا دال نہیں ہے کیونکہ یا ساکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔